اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج، الحمدللہ اس بار پھر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی توفیق دی ہے۔ وہ الگ بات کہ کووڈ کی وجہ سے ہم پاکستانی یہاں سے نہیں جا پائیں گے۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے عازمین حج کا سفر نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے رکاوٹ۔ ہماری نیت اگر ہے، ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق ہر صورت دے گا، ہر صورت دے گا، ہر صورت دے گا۔ اگر ہم لوگوں نے حج کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ایک دفعہ کا فرض ہے، ناٹ ایوری ویئر، رائٹ؟ تو اب ہمیں اگر حج نہیں کرنے جا رہے تو کم از کم ہم جتنے احکامات ہیں اس کے لیے، اب قربانی ہے، عید آ رہی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور دل سے قربانی ہمیں شو آف کرنے کے لیے نہیں کرنی، ہمیں ایک رکن سمجھ کے قربانی کرنی ہے، رائٹ؟ تو میرے ایک دوست ہیں، بہت پیارے بزرگ دوست، انہوں نے مجھے ایک بہت خوبصورت کتاب تحفے میں دی۔ سیرت النبی پہ یہ کتاب، رائٹ؟ اب اس کے صفحہ نمبر 311 پہ، یہ بہترین جامع کتاب ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں، 3 جلدیں رکھی ہوئی پیچھے، انشاءاللہ میں یہاں سے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتا رہا کروں گا۔ تو پیج 311 پہ حج کے بارے میں ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، 5واں رکن۔ پہلے رکن آپ سب جانتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حج 5واں رکن۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام وہ پیغام محبت ہے جو بچھڑے ہوئوں کو ملاتا ہے، بیگانوں کو یگانہ اور آشناؤں کو صدیق بنا دیتا ہے، آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ احکام اسلام کا منشا بھی یہی ہے کہ افراد مختلفہ کو ملت واحد بنا کر کلمہ وحد پر جمع کر دیا جائے، ایک کلمہ وحد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس طرح جمع ہونے کے لیے ہمیں مختلف وقتوں میں مختلف اپنی اس کے مطابق ہمیں کچھ احکامات ملے ہیں۔ اب اہل محلہ میں، ہم لوگ جب یہاں پہ رہ رہے ہیں سب اہل محلہ، ان میں محبت، اتحاد پیدا کرنے، قائم رکھنے کے لیے 5 گانہ نمازوں کا باجماعت مسجد میں جمع ہونا واجب کیا گیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم فٹاک جائیں، نماز پڑھیں اور بھاگیں۔ یہ ہم اہل محلہ جتنے بھی ہیں، ہم لوگوں کو 5 دفعہ جب ہم جا کے ایک دوسرے سے وہاں ملیں گے، سلام دعا ہوگا، تو اس یگانگت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کون کیا کرتا ہے۔ ایک فرض وہ ادا ہوا کہ ہم نے نماز پڑھی، اور دوسرا فرض یہ بھی ادا ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کے اس کو نہ کہ ہم نکلے صبح اور جا کے ایک پریڈ کرنا شروع کر دیں اور غیبتیں کرنا شروع کر دیں اور دوسرے کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیں۔ نو لائک دیٹ۔ پیار محبت بڑھانے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے، خیر آگے پہ پہلے چلتا ہوں، اہل شہر کی محبت و تعلقات بڑھانے کے لیے ہفتہ میں ایک دن ایک بار
جامع مسجد اکٹھا ہونا ہو کر نماز جمعہ ادا کرنا ضروری ٹھہرا دیا۔ اب پرانے زمانے تھے، کہیں کہیں ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی، ایک میدان ہوا کرتے تھے، وہاں پہ وہ لوگ سب اکٹھے ہو کے جمعہ پڑھنے جاتے تھے، اور وہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے، اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ایک وہ پیدا کرنے کے لیے جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنے کا، یہ نہیں کہ سیاست گئے جب خطبہ شروع ہونے والا اس سے 1 منٹ پہلے پہنچے یا خطبے کے دوران پہنچے اور فٹافٹ مولانا صاحب نے جمعہ پڑھایا، 2 فرض پڑھائے جمعے کے، اور اس کے بعد جم بھاگے واپس۔ ایسے لوگ ہیں، یا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ سے سلام دعا تک نہیں لے رہا، آپ کا جاننے والا بندہ ہے یار، جسٹ امیجن آپ کو جانتے ہیں وہ صاحب، لیکن آپ سے سلام دعا نہیں لیتے۔ وہ کیا جمعہ پڑھا، کیا نماز پڑھی، کیا اکٹھے ہوئے وہاں پہ یگانگت کے لیے کہ آپ کے اندر تب تکبر بھرا ہوا ہے کہ آپ جو بیٹھے بندے سے سلام نہیں لے رہے۔ نو، میں بتانے والا تھا آپ کو کہ ایک زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے، یہ سب کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، کچھ ہمارے علم میں نہیں تھا، تو ہم لوگ جب جاتے تھے تو پورا مائی لاڈو کی مسجد جاتے تھے ہم لوگ نسبت روڈ سے، وہاں جا کے ہم لوگ جمعہ پڑھتے اور ملتے ایک دوسرے سے اور بات چیت کرتے اور سارا کچھ کرتے اور ہنستے کھیلتے، سب اکٹھے جاتے، اللہ بخشے میرے پاپا، میرے بھائی، اور سب لوگ ہم اکٹھے جاتے، میرے چچا جان، ہم لوگ اکٹھے جاتے، نماز پڑھ کے واپس آتے۔ کتنا اچھی گیدرنگ تھی۔ اس کے بعد اہل شہر اور دیہات کے قریب و قرب و جوار میں رہنے والوں کو تعلق، محبت، شناسائی قائم کرنے کے لیے سال میں 2 بار عیدین کی نماز کو سنن خدا میں قرار دیا گیا۔ عید کی نماز 2 دفعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تیاری کر لو۔ جگہ جگہ اب ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، ایک ہے مسجد ہے، ایک ہے نال دوسری مسجد ہے، ایک اور تیسری مسجد ہے۔ ہمارے وقت میں نسبت روڈ پہ ہم لوگ تھے تو نسبت روڈ کی سب مساجد عید کی نماز نہیں کرواتی تھی۔ مسجد ڈنڈی گراں تھی، وہاں پہ مسجد وہ ابو بکر تھی، بہت سی مساجد تھیں، سب لوگ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی جو ہاسٹل کی گراؤنڈ تھی وہاں پہ عید کی نماز ہوتی تھی۔ پورا ارد گرد کا علاقہ، کوئی 4-5 کلومیٹر کا علاقہ، سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، بڑے خوشی خوشی سب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے، جا کے ایک دوسرے سے ملتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ جی گوالمڈی چیا ہو رہے ہیں، تو گڑی شویا ہو رہے ہیں، تو قلعہ گجر سنگھ ہو رہے ہیں، تو فلاں سب ادھر ادھر کے لوگ سب آتے تھے۔ اور وہ ہمارے امام مسجد کیا نام تھا اس کا یار، گوال منڈی کی مسجد تھی بہت مشہور، ابھی نام لیا تھا میں نے اس کا یار، بھول گیا، بڈھا ہو گیا، بھول گیا میں، وہ آ کے امامت کراتے تھے، اونچا کلا پہن کے آتے تھے، اس دن کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ، نظر آتے تھے دور سے، مسجد مائی لاڈو کے امام، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بہت خوبصورت آدمی تھے۔ اور عید کی نماز میں ایک ولولہ، خطبہ اتنا ولولے دار، اتنا زبردست، ہنس کھیل رہے ہیں سب لوگ، اور وہ مولانا صاحب تقریر فرما رہے ہیں، مزہ آتا تھا یار۔ اور پھر خطبہ، عربی کا خطبہ بھی اس لہجے میں ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو، ہم بچے بھی تھے، ہمیں ایک ایک بات کی سمجھ آتی تھی، اور اس میں جو دعا ہوتی تھی ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہنسی خوشی سب وہاں سے واپس لوٹتے تھے۔ صبح جاتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے کہ راستے میں جتنے بھی لوگ تھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے فقیر وہاں پہ، ہم ان میں فطرانہ بانٹتے ہوئے جاتے تھے۔ کیا اس وقت فطرانہ تھا؟ روپیہ 2 روپے پر ہیڈ فطرانہ، 5 روپے پر ہیڈ فطرانہ۔ اب 1000 روپے بھی ہو گیا تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں فٹافٹ مغرو لاؤ، اور کچھ یعنی سب چیزیں ہم لوگوں نے اپنی، زمانے کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے یار، اصل بات ہے آپ کے اندر کی نیت، بی اسٹرانگ ود ان یور سیلف، ٹھیک ہے، اور اس جذبے کے ساتھ سب کچھ چاہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ منع ہے آج کل جب نہ لو، عید نہ ملو، منع، ہاتھ نہ ملاؤ،
تو کم از کم یار اس طرح کر کے بے شک جیسے بھی بتایا گیا ہے SOPs میں آپ کچھ کریں, ملیں تو صحیح. یہ نہیں کہ منہ وٹے آپ تربے واپس, نہ یار نہ, پلیز منہ نہ وٹو, منہ وٹ کے نہ جاؤ یار. اگر تڑا سیاسی اختلاف ہے اور بندے نال لیو اٹ, اگر تڑا تھوڑا جا مذہبی اختلاف ہے اور لیو اٹ. یو آر ون انڈر دا روف آف اللہ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ نہ ڈالو. یہاں تفرقے ہم لوگوں نے ڈال کے بیڑا غرق کر دیا اپنے دین کا. دشمنوں کو ہم نے موقع دیا ہے, کفار کو ہم نے موقع دیا کہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں. اے مسلمان اے ہو جائے. دین اسلام کی تعریف ہر مذہب کرتا ہے, لیکن مسلمان نے اپنی تعریف کو, اللہ اکبر, اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد بہت بڑا اجتماع, بین الاقوامی اجتماع جو آنے والا ہے, حج. مختلف ملکوں سے لوگ آئیں گے, مختلف قسم کی جتنی بھی وہ ثقافتیں ہیں ان کے لوگ آئیں گے. ہر جگہ کا مسلمان, چینی, امریکی, افریقی, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, وہ ہانگ کانگ سے آ رہا ہے کوئی, وہ کینیڈا سے آ رہا ہے کوئی, وہ کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے, سب آئیں گے. اور سب کا ایک لباس, احرام, ایک لباس, کوئی کسی قسم کی شناخت نہیں, نو فلیورز, کوئی خوشبو لگانا سب منع, کھاتا. ایک بندہ, میں ایک کلون لگاتا ہوں 500 روپے کا, چلو 1000 روپے کا, چلو 1200 کا, چلو 1500 کا, 2000 کا ایک کلون لگاتا ہوں. اور ایک بندہ کلون لگاتا ہے $2000 کا, 2000 پاؤنڈ کا. یا پاکستان میں ایک بندہ کلون لگاتا ہے 25,000 روپے کا 100 ml. وہاں پہ وہ کلونز کی شناخت ختم. وی آر ون مسلم, ون کائنڈ آف مسلم. اور پھر یہ میرے ہیئر سٹائلز, میں ذوالفقار لمیاں, میں جناب پتہ نہیں بڑے بڑے سٹائل بنائے نے, چنکرائی سارا کچھ کرایا. نو, آن حج یو ول ہیو ٹو ریموو آل یور ہیئر. کوئی پتہ نہ چلے کہ اب بندہ کتنا کا امیر ہے. امیری غریبی ختم, سب برابر, سب برابر, بالکل ون تھنگ, ون مسلم, ایک ہو گئے سب. مضبوطی اس کی, ایمان کی مضبوطی. اور پھر وہاں پہ کوئی نہانا کوئی, اب جو آگے میرے جو کی تمہاری ہوتے وال سڑ ہوتے بزاری پیر سڑ جان گے. اینی ویز اس کو مارنا بھی منع. نو قتل و غارت, نو بزنس, نو سوچ ادھر ادھر کی. عرفات میں گئے, آپ اکٹھے ہوں گے وہاں پہ سب لوگ. مزدلفہ میں گئے, یوں رات کو دیکھیں آپ, یوں ماشاءاللہ سب احرام لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, لاکھوں مسلمان ایک ہی ڈریس میں. اللہ اکبر. لگتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو وہ روحیں آئی ہوئی ہیں, اور یہ روحیں ہم اکٹھے ہوں گے سب انشاءاللہ. کیا یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا. ہم لوگ اس کی روح کو پہچان کے تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کر لیں. میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا, میں آئی جسٹ وانٹ ٹو اسپلٹ اٹ, رائٹ. تو مقصد صرف کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے مواقع دیے اپنے آپ کو سدھارنے کے, اپنے آپ کو سمجھنے کے, ایک دوسرے کو سمجھنے کے, نہ کہ ایک دوسرے کو, یو نو دیٹ. ٹھیک ہے, اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے, اس کو مزید بڑھائیں, اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو فل تیار کریں. اللہ کے حضور جانا ہے ہمیں. حج آنے والا ہے, عید آنے والی ہے, قربانی آنے والی ہے. قربانی کریں, 1 یا 2 حصہ ڈالیں, کہ اگر آپ جتنی آپ کی توفیق ہے اتنا کریں. اور پلیز یہ تکبر اور دکھاوا, یہ ان چیزوں سے ہمیں بالکل, اب میں کیا کہوں, I cannot. میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہا یار پریچنگ, میں پریچنگ
آئی ایم ناٹ اے پریچر, آئی ایم جسٹ اے سمپل مین. تو اگر پریچنگ آ گئی اس میں تو اللہ کی کرم نوازی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کا خیال رکھیں, اپنے ہر چیز کا خیال رکھیں, اپنے جسم کا, اپنی روح کا, اپنے دماغ کا, اپنی سوچ کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز